سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ملٹری ٹرائل کے لیے جو ہے ملٹری کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام جھوٹے مقدمات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو اندر رکھا ہوا ہے، لیگل فرٹرنٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے دیکھیں 12 کیسز کے اندر پری ارسٹ بیل سی ہماری اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ کسی ایک کیس میں گرفتاری ہے تو تمام میں تصور ہوگی۔ یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ان میں بیٹھے چند لوگ اگر وہ آئین اور اپنے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دے آر ٹو بی پروسیڈڈ۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے کوئی نقصان دیا ہے تو دے آر آلسو ٹو بی پینلائزڈ۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان آوان، اور مختلف کیا سرائیاں چل رہی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کو لے کر۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ذاتی طور پر تو نہیں چاہتے، لیکن حکومتی ذرائع چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن جو ہے ان کو دی جائے۔ ہمارے ساتھ سینئر وکیل اور سابقہ جو ہے لاہور بار ایسوسیشن کے صدر جو ہے اشتیاق خان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ کیا سرائیاں جا رہی ہیں کہ وہ کیا واقعی آپ تو ان کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں کہ وہ ولنگ ہے ایکسٹینشن کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایکسٹینشن دینا نہ دینا آئین کے اندر اس کی کون سی گنجائش موجود ہے نہیں ہے۔ اچھا، یہ نا ایک کہتے ہیں کہ لسٹ آف اینی تھنگ وہ انسان کو کسی بھی اصول کو، ضابطے کو وہ پس پش ڈالنے پہ اس شخص کو مجبور کر دیتی ہے کہ جب اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ میری 3 سال کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، میری سال کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور ججز تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کسی نہ کسی پورٹ فولیو کے اوپر آتے ہیں۔ جیسے ابھی میاں خیل صاحب ہمارے چیئرمین تھے ایک اپیلیٹ ٹرائبونل کے آفٹر ریٹائرمنٹ فرام دا سپریم کورٹ، تو وہ جو شخص تھا وہ جب انہیں ایڈ ہاک جج کی آفر کی گئی تو انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کے بعد دوبارہ جب ان کا نام جے سی نے کنسیڈر کیا، جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ ریفیوزل کے بعد بھی کسی کا نام کنسیڈر کیا جائے، اور کنسیڈر کرنے کے بعد پھر انہیں پرسویڈ کیا گیا۔ پرسویڈ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ پوسٹ جو ہے وہ جوائن کر لی بطور ایڈ ہاک جج، جونیئر موسٹ ہو کے سپریم کورٹ میں بیٹھنا پسند کر لیا۔ تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب نے آج تک پبلکلی تو اس کو ریفیوز کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، میں یعنی کہ وہ کر دیں تو سب بات کلیئر ہو جائے گی۔ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ پبلکلی تو میاں خیل صاحب نے بھی ریفیوز کیا تھا، آپ نے ٹکر بھی چلائے، آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب پھر کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ آئین میں کیونکہ ترمیم کر دی گئی ہے تو اب تو ایوری ون از obligated to comply with the spirit of the constitution۔ مطلب قاضی صاحب اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے، یہ ہر چیز سے بالا تر ہے، تو پھر ان کے پاس یہ ایک آرگومنٹ ہوگا کہ جی نہیں، کیونکہ اب آئین کہتا ہے تو پھر میں ایکسٹینشن لے رہا ہوں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست میں اور سیاستدانوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے سیٹوں کو چھوڑتے وقت۔ کیا جوڈیشری میں بھی سیٹوں پہ جادو ہے کہ اب سیٹیں جو ہیں وہ بھی جو ہے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کے جوڈیشل افسران جیسے چیف بھی لگا لیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی اس میں کیا امارات ہیں؟ اس میں کیا کوئی سیاسی عمل دخل ہے؟ یہ سیاسی کوئی اثر و سلوک ہے؟ کیا ہے اس میں؟ نہیں، میں عرض کروں، وہ جادوئی طاقت تو پہلے میں نے بات کر دی ہے کہ واقعی ہی جب کوئی ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو اگر وہ قاضی کے منصب پہ بیٹھے تو یہ تو سب سے مشکل منصب ہے جو ہمارے دین میں اس کی روح ہے، لیکن یہاں پہ تو ججز نوکریاں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوکری کا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس نوکری کا کنسیپٹ ہوگا نا تو پھر آپ اس سیٹ کے ساتھ چپکے رہنا پسند کریں گے، لیکن جب آپ اس بات پہ فیصلے کرنے جا رہے ہوں گے، جب آپ اس اسپرٹ کے ساتھ اس آفس کو ہولڈ کر رہے ہوں گے، یہ ایک اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ پاک کے منصب میں سے اس صفت کو یہ قاضی کی صفت میں دیا گیا، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ پاک نے انسان کو ہر چیز میں بتانا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، ٹھیک کیا، اور اس پہ فیصلہ آنا ہے۔ ڈے آف ججمنٹ ہے وہ۔ اور جج موسٹ سینئر ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ ایڈ ہاک ججز لے کے ادھر دوسری طرف اپیل بھی جو ہے وہ دائر کر دی گئی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنی رکاوٹ جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے
صرف مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں کہا. انہوں نے اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی ہے ان آل رسپیکٹ, ان آل کیسز. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 189 201 آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ بائنڈنگ ہے ٹو ایوری سبارڈینیٹ کورٹ, ٹو ایوری ایگزیکٹو اینڈ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرس. اگر وہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو تو انارکی پھیل جائے گی. اب منصور علی شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا اوور آل جب کوئی ججمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹری نیچر نہیں ہوتی, وہ کمپلسری ہوتی ہے. اس کو ماننا ہر آرگن آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اگر اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے. ILF کے آپ عہدیدار ہیں, کیا لائحہ عمل آپ نے تیار کیا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ملٹری ٹرائل کے لیے جو ہے ملٹری کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ اس طرح کے حالات بھی نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ تک کس طرح کی خبریں ہیں, کیا آپ نے لائحہ عمل تیار کیا ابھی تک؟ دیکھیں میں 2-3 چیزوں پہ اس پہ آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام جھوٹے مقدمات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو اندر رکھا ہوا ہے, بالکل جھوٹے مقدمات. دوسری بات کہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے ILF پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر کنونشن اور ریلیوں کا انعقاد کیا, وہ کوئٹہ ہو, وہ کراچی ہو, وہ کیا پریشر ڈیولپ ہوا ہے آپ کو, کیا اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں نا, اب ہم نے جب ہر جگہ پہ لیگل فرٹرنٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے, ہم جنگ لڑ رہے ہیں عدالتوں میں بھی, ہم جنگ لڑ رہے ہیں سڑکوں پہ بھی, ہم جنگ لڑ رہے ہیں نفسیاتی دباؤ کو ختم کریں, جو نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بشرا بی بی کے حوالے سے دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے 12 کیسز کے اندر پری اریسٹ بیل سی ہماری, تو اس کو صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ کسی ایک کیس میں گرفتاری ہے تو تمام میں تصور ہوگی. اب جب اس میں ایک کیس میں گرفتاری ڈالی نہیں گئی 9 مئی والے کیسز میں, تو پھر ان کی گرفتاری کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن ایون دین ہم اس کی پوسٹ ریسٹ میں چلے جاتے ہیں. ان کیسز میں بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس وقت بیہائنڈ دا بار تھے. 9 مئی سے 12 مئی تک تو وہ نظر بند تھے. ججمنٹ سپریم کورٹ کی بھی آ چکی تھی اور سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک کیا کروایا گیا ہے. اس کے اوپر بھی خان صاحب نے ہمیشہ یہی موقف دیا کہ دیکھیں یہ فوج ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, ان میں بیٹھے چند لوگ اگر وہ آئین اور اپنے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں تو دے آر ٹو بی پروسیڈڈ, اور اگر پی ٹی آئی کے ورکرز نے کوئی نقصان دیا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز نے کوئی کام کیا ہے غلط, تو دے آر آلسو ٹو بی پینلائز. اس کو غلط کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ جی خان صاحب نے کوئی معافی کا کہہ دیا ہے. خان صاحب تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, وہ ڈٹرمن کر لیں. جب وہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ ذمہ داران کون ہے, بی بی سی کی ایک ویڈیو کلپ چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ کون اندر بلا رہا ہے, کیسے دروازے کھل رہے ہیں, کیسے 25 بندوں کی گارڈ جو جناح ہاؤس کے اوپر 3 شفٹوں میں ہے, 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں ہے, وہ کہاں تھی, کیوں انوائٹ کیا گیا؟ آگ ان کے داخل ہونے سے پہلے وہاں لگ چکی تھی. یہ ساری چیزیں ابھی ڈگ آؤٹ ہونا ہیں اور آج تک وہ سامنے نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے اس دن بھی کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا تھا لائیں وہ CCTV فوٹیج تاکہ پتہ چلے کہ کنہوں نے مجھے گرفتار کیا. تو اس میں بھی کوئی چیز سامنے نہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ 9 مئی پہ ایک شفاف جوڈیشل کمیشن ڈٹرمن کر لے اور اس کے بعد یہ 9 مئی والا جو ہے یہ کھاتا ختم ہو جائے گا. یہ اس کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں بچے گا. ہاں جہاں تک بات ہے ملک میں آئین قانون کی بالادستی, اداروں کا تقدس, وہ ہم سب اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس ملک کا ہر ادارہ اگر آئین کی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ملک ترقی کرے گا. یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, یہاں اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, یہاں پہ یہ ملک جو ہے
ایک ایسے خطے میں موجود ہے, ایک ایسی جغرافیائی سرحدوں کا حامل ہے کہ یہ پورے خطے کے لیے انیویٹیبل ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک جو ہے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. جو لوگ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں وہ کرپشن سے کر رہے ہیں. اور کرپشن کون کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے. کرپشن نواز شریف کے خلاف کیسز ڈٹرمن ہوئے, زرداری صاحب کے خلاف ہوئے, عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی ایک کیس نہیں. توشہ خانہ لے آئے, توشہ خانہ میں کون سی کرپشن کی گئی؟ ناٹ اے سنگل پینی. وہ رولز کے مطابق جو پیسے ٹیکس پیڈ تھے اس میں سے دیے گئے, وہ ان کا حق تھا, رولز کے مطابق بولے تھے. اور اگر توشہ خانہ کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر لے لیں. ہائی کورٹ نے اس میں لی تھی نا رپورٹ کہ کب سے لے کے کب تک توشہ خانہ میں سے کس کس نے کیا کیا پینڈنگ چل رہا ہے ابھی تک, وہ پینڈنگ چل رہا ہے. وہ رپورٹ آ چکی ہے جی کہ کون کون کتنا کتنا اس میں سے بینیفیشری ہے. تو پھر یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے, جیسے 102 گفٹس جو ہیں اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئے ہیں تو اس میں ہر ایک گفٹ کے اوپر ایک نیا ریفرنس آئے گا. یہ نہ نیب آرڈیننس اس کی پرمیشن دیتا ہے, نہ ہی یہ کوئی جرم ہے عمران خان صاحب کی حد تک. اور جو القادر والا کیس ہے اس کے اوپر بھی آلریڈی آپ نے ڈٹرمینیشن دیکھ لی ہے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے ہیں. کہاں خان صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے؟ یہاں تھے باہر سے پیسے آتے تھے لوگ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرواتے تھے. خان صاحب نے تو وہ قومی خزانے میں جمع کرائے اور ایک نوبل ٹرسٹ قائم کیا القادر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. وہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا اور اس میں بینیفیشری دیکھیں کون ہے؟ کوئی بینیفیشری نہیں. نہ بشرا بی بی بینیفیشری ہیں, نہ عمران خان بینیفیشری ہیں, نہ ان کے بچے بینیفیشری ہیں. یہاں پہ تو ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں تو بینیفیشری اپنے آپ کو رکھ لیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں گے اور یہ جو کوشش 8 فروری کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ مینڈیٹ بھی واپس ہوگا. اور یہ دیکھیں ابھی 3 کیسز کے اندر جو ججمنٹ آئی ہے 2-1 کے حساب سے, جو ہماری ری کاؤنٹنگ کے اوپر ڈبل سٹیمپس لگا کے پہلے 7000 جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں, اس کے بعد 22,000 ریجیکٹڈ ووٹ کروا کے تو ایک تیسرے بندے کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جتوا دیا ہے. اس طرح سے اگر عوامی نمائندوں سے نمائندگی کا حق چھین لیا جائے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. خدارا آج بھی وقت ہے, جیسے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس بنا ہے, آج بھی گرینڈ ٹاک کی ضرورت ہے. گرینڈ ملکی مفاد میں تمام سٹیک ہولڈرز کا بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو پھر عمران خان جو ہے اس سٹیک ہولڈرز میں سے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے.